اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ حضرات محترم، گزشتہ درس قرآن میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے یہ ذکر کیا تھا کہ اسم اللہ سے کیا مراد ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت کی ذات سے برکت حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے نام سے بھی اور اسم سے بھی برکت حاصل کی جاتی ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت کی ذات سے مدد حاصل کرنا جائز ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے اسم سے بھی مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ اور اسم سے مراد وہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ عربی گرامر میں اسم جو ہوتا ہے وہ اپنے باقی دونوں ساتھیوں پر بلند ہوتے ہیں، یعنی فعل پر بھی اور حرف پر بھی۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، یا وہ کلمہ جو ہے اسم ہوگا، یا وہ کلمہ فعل ہوگا، یا وہ کلمہ حرف ہوگا۔ اور اسم جو ہے وہ اپنے دونوں ساتھیوں پر بلند ہے۔ اور وہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ چونکہ فعل جو ہے اور حرف یہ مسند اور مسند الیہ دونوں نہیں بن سکتے۔ فعل مسند تو ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں، اور حرف جو ہے وہ مسند بھی نہیں ہوتا اور مسند الیہ بھی نہیں ہوتا، جبکہ اسم جو ہے وہ مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی جملہ مکمل نہیں ہوتا جب تک مسند اور مسند الیہ دونوں چیزیں عربی میں وہ کسی جملہ کے اندر نہ آ جائیں۔ تو گویا کہ اسم جو ہے وہ بذات خود صلاحیت رکھتا ہے مسند بننے کی بھی، مسند الیہ بننے کی بھی۔ اور اگر فعل اور حرف دونوں نہ ہوں تو دونوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی اسم اور اسم مل کر یہ جملہ مکمل بن سکتے ہیں۔ یعنی اسم جو ہے وہ محتاج نہیں ہے نہ فعل کا نہ حرف کا، لیکن فعل اور حرف وہ محتاج ہیں اسم کے، کیونکہ اسم کے بغیر نہ فعل وہ جملہ مکمل بن سکتا ہے اور نہ ہی حرف۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسم اللہ ہیں، تو آپ بھی کسی مخلوق میں سے کسی کے محتاج نہیں۔ ہم تو محتاج ہیں پانی کے، آگ کے، ہوا کے، اور مختلف ہماری لیے ضرورتیں ہیں، لیکن اللہ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے محتاج نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں کائنات کی وہ اللہ کے محبوب کی محتاج ہیں۔ ہر شے کو وجود ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ نبی پاک کی خاطر اللہ پاک نے ہر شے کو پیدا کیا۔ اور یہ اسم جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی بلند ہوتا ہے اپنے دونوں ساتھیوں پر، فعل اور حرف پر، اس اعتبار سے بھی بلند ہوتا ہے کہ اسم جو ہے
ویسے تعریفیں الگ الگ ہیں اصطلاح میں. اسم وہ اور شے ہے، فعل اور چیز ہے، حرف اور چیز ہے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اسم جو ہے، کیا یہ لفظ اسم خود اسم ہے یا نہیں، تو لفظ اسم یہ خود اسم ہے. تعریف کے مطابق جو اصطلاح میں تعریف کی جاتی ہے اسم کی، اس کے مطابق یہ خود لفظ اسم جو ہے یہ بھی اسم ہی ہے. جبکہ فعل کی جو تعریف ہے، فعل کی تعریف، وہ تعریف تو کر دی جاتی ہے کہ اس کو فعل کہتے ہیں، لیکن یہ خود جو لفظ فعل ہے یہ فعل نہیں ہے. فعل لفظ خود جو ہے یہ اسم ہے. اسم کی جو تعریف عربی گرامر میں کی جاتی ہے وہ تعریف یہ لفظ فعل پر صادق آتی ہے. تو یہ فعل کا لفظ جو ہے یہ خود فعل نہیں بلکہ خود اسم ہے. اور حرف کی بھی ایک تعریف کی جاتی ہے عربی گرامر میں. تو جو حرف کی تعریف ہے وہ تعریف اپنی جگہ پر کہ جب وہ تعریف پائی جائے گی تو اس کو حرف کہیں گے، لیکن یہ خود لفظ حرف جو ہے، لفظ حرف خود یہ نہ فعل ہے نہ یہ حرف ہے، بلکہ لفظ حرف خود جو ہے وہ اسم ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور ہر ایک کی وہ الگ الگ تعریف ہے، اصطلاحی تعریف. اسم اور شے کو کہتے ہیں، فعل اور شے کو کہتے ہیں، حرف اور شے کو کہتے ہیں. لیکن اس تعریف کے مطابق جب دیکھیں تو حرف کی تعریف وہ کریں اور پھر دیکھیں کہ یہ لفظ حرف جو ہے یہ اس تعریف کے مطابق حرف ہے یا نہیں، یہ اس تعریف کے مطابق خود حرف ہے یا نہیں. تو یہ لفظ حرف حرف نہیں ہے بلکہ یہ لفظ حرف اسم ہے، کیونکہ جو اسم کی تعریف ہے وہ لفظ حرف کے اوپر سچی آتی ہے. اور ایسے ہی فعل یہ اس کی ایک تعریف ہے، لیکن تعریف تو ہے کہ وہ تعریف جس شے پہ سچی آئے گی اس کو فعل کہیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خود فعل لفظ جو ہے، یہ لفظ فعل کیا یہ خود بھی فعل ہے؟ تو یہ فعل کا لفظ جو ہے یہ اس تعریف کے مطابق فعل نہیں ہے. اور کیا ہے؟ یہ لفظ فعل اسم ہے. لیکن اسم جو ہے اس کی جو تعریف کی جاتی ہے، اسم کس کو کہتے ہیں اصطلاح میں، وہ تعریف اپنی جگہ پر کہ جو جس پر بھی وہ تعریف سچی آئے گی اس کو کہیں گے کہ یہ اسم ہے. لیکن یہ خود اسم جب اس کے بارے پوچھا جائے کہ یہ اسم جو ہے اس تعریف کے مطابق یہ اسم ہے یا نہیں، تو جواب یہ آئے گا کہ یہ لفظ اسم یہ خود بھی اسم ہے. لفظ اسم یہ خود بھی اسم ہے. جو تعریف کی گئی ہے اسم کی، وہ تعریف اس لفظ اسم کے اوپر بھی سچی آتی ہے، لہذا یہ لفظ اسم یہ اسم ہے. آپ یوں کہیں کہ تعریف کے اعتبار سے اسم اور شے ہے، فعل اور شے ہے، اور حرف اور چیز ہے. چیزیں الگ الگ ہیں لیکن تعریف کے مطابق ہر ایک شے کی تعریف الگ الگ ہے. لیکن تعریفوں کے مطابق لفظ حرف کی تعریف اور ہے، لیکن لفظ حرف خود حرف نہیں اس تعریف کے مطابق. لفظ فعل کی تعریف ایک کی گئی ہے، لیکن جو تعریف ہے وہ فعل حرف پہ، لفظ فعل پہ وہ سچی نہیں آتی. فعل خود اسم ہے، حرف خود اسم ہے، اور اسم جو ہے وہ بھی اسم ہی ہے. تو گویا کہ تعریفیں تو الگ الگ ہیں، لیکن اسم کی یہ شان ہے کہ وہ لفظ اسم میں بھی دکھائی دیتا ہے،
لفظ فعل میں بھی دکھائی دیتا ہے اور لفظ حرف میں بھی یہ اسم دکھائی دیتا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کا اسم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بھی ہر جگہ پہ ہے۔ کوئی ماننے والے ہیں وہاں بھی، جو نہیں مانتے وہاں بھی، ہر جگہ پہ نبی پاک کا ظہور ہے۔ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری وہ ہر جگہ پہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ وسیع ہے۔ تو یہ بسم اللہ، اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر باللہ ہی نہیں فرمایا، باللہ ہی نہیں فرمایا۔ تو کیوں نہیں؟ ایک وجہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرما کر کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات بابرکت ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کا اسم بھی بابرکت ہے، اللہ پاک کا نام بھی بابرکت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکت ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت 29ویں پارہ میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، یعنی وہ ذات جو ہے وہ خود بابرکت ذات ہے، برکت والی وہ ذات ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات برکت والی، تو جس طرح نبی اللہ رب العزت کی ذات برکت والی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے نام جو ہیں وہ بھی برکت والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات برکت والی، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، تو جب ثنا پڑھتے ہیں اس میں الفاظ کیا ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ اے اللہ تو پاک ہے، اور تیری حمد بیان کرتے ہوئے تیری پاکی ہم بیان کرتے ہیں۔ اور اگلے الفاظ یہ ہیں کہ ہر نمازی رب کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں یہ عرض کرتا ہے مولا تیرا نام بابرکت ہے۔ تو جس طرح اللہ پاک کی ذات بابرکت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اسی طرح اللہ رب العزت کا جو نام ہے وہ بھی بابرکت ہے۔ تبارک اسمو کا، تو تبارک اسمو کا معنی یہ ہے کہ تیرا نام بابرکت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی برکت والی اور اللہ رب العزت کا نام بھی برکت والا۔ اللہ رب العزت سورہ الرحمن کے اندر ارشاد فرماتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ آخری آیت ہے سورہ الرحمن کی 27ویں پارہ میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے تبارک اسم ربک، کہ تیرے رب کا نام بابرکت ہے جو رب جلال والا اور اکرام والا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نام کے بارے بھی فرماتا ہے کہ میرا نام بھی بابرکت اور خود ذات بھی وہ بابرکت ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ بابرکت اور اللہ پاک کا نام بھی بابرکت۔ یہ تو برکت کی بات ہوئی۔ اور اللہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر صرف یہ برکت کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ یہ استعانت کے لیے بھی ہے، مدد حاصل کرنے کے لیے بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جاتا، تو اس میں اللہ رب العزت نے باللہ کی بجائے بسم اللہ فرمایا۔ اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات سے مدد حاصل کرنا جائز ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے اسماء سے مدد حاصل کرنا بھی جائز ہے، اللہ کے اسم سے مدد حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر
کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ پہلے پارہ میں ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کیا کرو نماز، صبر سے اور نماز سے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر ہی دوسرے پارہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے نماز کی ابتدا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب عبادت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، تو نماز میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ کریم فرما رہا ہے کہ نماز سے تم مدد حاصل کرو، تو اللہ کے نام سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ نماز سے مدد حاصل کرو، اور نماز شروع ہوتی ہے اللہ کے نام سے، اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت کے نام کے بعد پھر آگے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ پاک کا ذکر ہے، تسبیحات پڑھتے ہیں اللہ پاک کا ذکر ہے، رکوع کرتے ہیں اللہ پاک کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کے نام سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اللہ پاک کے نام سے مدد بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کسی شخص نے شکایت کی کہ میرے بدن میں کچھ تکلیف ہے، دردیں ہیں، بخار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے جسم کے جس حصے پر تکلیف ہے تجھے، تو اپنا ہاتھ اس پہ رکھ، اور ہاتھ رکھ کے 3 بار بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد 7 بار یہ پڑھ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت کی عزت کے ساتھ اور اس کی قدرت کے ساتھ ہر اس شے کے شر سے کہ جو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس سے مجھے خطرہ ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا، اور اس میں گویا کہ یہ مدد حاصل کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عیبوں سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جس طرح عیوب اور نقائص سے منزہ ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے اسماء اور اللہ پاک کی صفات وہ بھی پاک ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ یاسین کے آخر میں فرماتا ہے کہ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی بادشاہی ہے۔ اللہ رب العزت وہ پاک ہے، یہاں پاکی کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی خود ذات اللہ رب العزت کی وہ پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں ہے۔ سورہ صف میں ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ پاکی بیان کی اللہ کے لیے ہر اس شے نے جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ کریم فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ رب العزت کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے۔ اللہ رب العزت 15ویں پارہ میں فرماتا ہے ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی شے نہیں ہے مگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بھی کرتی ہے، لیکن تم ہر شے کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔
تو ہر شے کس کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پہلے پارہ میں ہی سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام ان کے خلیفہ بنانے کا ذکر کیا اپنے فرشتوں سے، اور فرشتوں نے یہ کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک، انہوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری حمد بیان کرتے ہیں، کیا تو اسے بنائے گا اپنا خلیفہ انسان کو کہ جو زمین میں خون خرابے بھی کریں گے، فساد بھی پھیلائیں گے؟ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء کلہا، سارے نام سکھا دیے۔ تو ناموں کا ذکر اللہ پاک وہ فرماتا ہے آدم علیہ السلام کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر نام کا ذکر ہے، تو نام جو ہے یہ بڑی شے ہے، اور آدم علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے ہر شے کے نام بتا دیے، اور ان ناموں کے بتانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی فوقیت ظاہر کی، برتری ظاہر کی، فضیلت ظاہر کی، اور سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے رب نے فرمایا تم بتاؤ نام چیزوں کے، تو فرشتوں نے عرض کیا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا تو پاک ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں علاوہ اس کے جو تو نے ہمیں علم دے دیا۔ پھر اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اللہ کے بندے وہ رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، تو دعائیں مانگتے ہوئے وہ رب کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، اے مولا تو پاک ہے، یعنی ذات رب کی وہ پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار تو ہمیں دوزخ کی آگ کے عذاب سے بچا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم وہ رب کی بارگاہ میں وہ یوں عرض کریں گے جب قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ تو آپ حضرت عیسیٰ بن مریم عرض کریں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت، مولا تو پاک ہے، رب کی ذات پاک ہے، وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے ہر عیب سے، مجھے تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ میں وہ بات کروں کہ جس بات کے کرنے کا مجھے حق ہی نہیں، میں نے تو ایسی بات نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ بن مریم رب کی بارگاہ میں یہ قیامت کے دن عرض کریں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت سورہ اعراف کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ رب ارینی انظر الیک، اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا، اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب کریم نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالوں گا، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہے تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب رب نے اپنی تجلی ڈالی
پہاڑ کے اوپر، تو جعلہ دکم وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی، سبحانک، اے مولا تیری ذات پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، تبت الیک، میں نے تیری طرف رجوع کیا، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا ایمان والا ہوں، یعنی اس وقت میں سب سے پہلے تیری ذات پہ ایمان رکھنے والا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب کی ذات کے پاک ہونے کی وہ یہ بات کی۔ اللہ رب العزت سورہ اعراف میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ کی پاکی ہے، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ اللہ رب العزت یہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں، اے پیارے محبوب، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ فرما دو کہ یہ میرا راستہ ہے، هَٰذَا سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، میرے راستے پر چلو، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس راستے پر چلو گے تو تم رب تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ اے پیارے محبوب آپ یہ بھی فرما دو وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اسی طرح سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت پہلے رکوع میں فرماتا ہے کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ ان کی پکار کیا ہوگی؟ وہ کہیں گے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ اسی طرح 15ویں پارہ کے شروع میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جب اپنے محبوب کو اللہ رب العزت نے شب معراج سیر کرائی تو پھر اس کا ذکر کیا، تو 15ویں پارہ کے شروع میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک ہونے کا ذکر، ذات کے پاک ہونے کا ذکر یہ 15ویں پارہ میں کر دیا۔ پھر سورہ انبیاء کے اندر 17ویں پارہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ مشہور ہے آیہ کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک۔ حضرت یونس علیہ السلام جب وہ تاریکیوں کے اندر گئے، دریا کے اندر، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر، تو وہاں پہ تاریکیوں میں انہوں نے یہ آواز دی، پکارا، فنادا فی الظلمات، اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے یوں پکارا رب کو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، یعنی تیری ذات پاک ہے، اللہ رب العزت کی ذات وہ پاک ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ رب کی بارگاہ میں عرض کی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے 17ویں پارہ میں کیا۔ اور 18ویں پارہ میں اللہ رب العزت سورہ نور کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان پر بہتان لگایا گیا، اللہ رب العزت نے ان کی برات کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا، کئی آیتیں اتاریں، تو ان میں ایک آیت وہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو کیوں نہیں کہہ دیا تھا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہمیں تو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی ہم اس طرح کی بات کریں ام المومنین کے بارے، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا تھا سبحانک
ھذا بہتان عظیم، مولا تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، مولا تو پاک ہے، سبحانک، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو جھوٹے معبود دنیا میں تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی اور حقیقت میں وہ معبود تھے نہیں، عبادت کے وہ لائق نہیں تھے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ جھوٹے معبود رب کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ قالو سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اے مولا تو پاک ہے، تیری ذات میں کوئی عیب نہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا یہ تصور کریں، خدا معبود تصور کریں۔ تو وہ جھوٹے معبود بھی قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں یہی عرض کریں گے کہ سبحانک، مولا تو پاک ہے۔ اور اللہ رب العزت سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ سبحان اللہ رب العالمین۔ سورہ روم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے 21ویں پارہ میں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ کی پاکی یعنی اللہ کی پاکی تم بیان کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ اللہ رب العزت سورہ یاسین میں فرماتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے بنائے اس سے کہ جو زمین اگاتی ہے، جو چیزیں زمین اگاتی ہے ان میں بھی جوڑے بنائے اور لوگوں میں بھی جوڑے بنائے اور ان چیزوں کے بھی جوڑے بنائے جو ابھی تک لوگ جانتے ہی نہیں، لوگوں کے علم میں ہی نہیں۔ تو یہاں پر بھی سبحان الذی، اللہ رب العزت اپنی ذات کے پاک ہونے کا ذکر فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ زخرف میں 25ویں پارہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ سورہ قلم میں 29ویں پارہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا، یہ باغ والوں کا ذکر ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ باغ والوں کو اللہ پاک نے آزمایا۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، انہوں نے یہ قسمیں اٹھا کے بات کی تھی کہ صبح سویرے ہم اپنی وہ کھیتی کو یا باغ کے پھل کو کاٹ لیں گے۔ فطاف علیہ، اور یہ کیوں پروگرام بنایا تھا انہوں نے کہ منہ اندھیرے ہم صبح سویرے کاٹ لیں گے تاکہ یہ غریب غربا جو لوگ آتے ہیں مانگنے والے ان کو نہ دیا جائے، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، رات کو وہ سوئے ہوئے تھے، ارادہ کر کے سوئے تھے صبح جلدی اٹھیں گے اور یہ پھل کاٹیں گے، لیکن رات کے وقت رب کی طرف سے ایسا وہ عذاب آیا کہ وہ ساری کی ساری ان کی کھیتی تباہ و برباد ہو گئی۔ جب صبح کے وقت اٹھے تو وہ ایک دوسرے کو بلانے لگے، اٹھانے لگے، اٹھیں جلدی کریں دیر ہو رہی ہے۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اپنی کھیتی جلدی جلدی چلیں کاٹ لیں۔ جب وہ گئے فانطلقوا وهم يتخافتون اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے چلتے ہوئے راستے میں، وہ کہہ رہے تھے آج کے دن تمہارے اوپر کوئی مسکین نہ آئے، وہاں کوئی مسکین نہ آئے، یعنی جلدی سے یہ کام ہم نے کر لینا ہے کٹائی کا۔ فلما رأوها، جب وہاں پہنچے وہ تو انہوں نے دیکھا تو آگے کھیتی تو وہ تھی نہیں، اجڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے انا لضالون، ہم تو بھٹک گئے، ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہماری وہ کھیتی نہیں ہے، یہ جگہ وہ نہیں ہے۔ پھر وہ جب ادھر ادھر دیکھا نشانیوں کو تو پتہ چلا کہ جگہ تو یہی ہے، تو وہ کہنے لگے بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہیں، ہم محروم ہو گئے، یعنی آج ہمیں
وہ کھیتی جو ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوگی، ہم محروم ہو گئے۔ تو اس وقت ایک کہنے والے نے کہا کہ الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے، اللہ کی پاکی بیان کیوں نہیں کرتے؟ لولا تسبحون، کیوں نہیں پاکی بیان کرتے ہو؟ اس وقت وہ لوگ بولے، کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، ہمارا رب پاک ہے، ہم ہی ظالم تھے۔ لیکن اس وقت وہ پاکی بیان کرنا ظاہر ہے ان کے کام نہ آیا۔ تو بندے کو اللہ رب العزت کی ذات کی پاکی، اس کی صفات کی پاکی، اس کے ناموں کی پاکی وہ بیان کرتے رہنا چاہیے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے اوصاف بھی پاک ہیں، صفتیں بھی پاک ہیں، اور اللہ پاک کے اسماء بھی پاک ہیں۔ اب اس میں دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا سبحان ربنا، سبحان ربنا، اور یہ رب جو ہے اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، صفت ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات، باقی جو آیتیں تھیں ان میں ذکر تھا سبحانہ کا اور سبحانک اللہم، یا سبحان اللہ کا، اللہ پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اے سبحانہ کا تو پاک ہے، ذات کا ذکر تھا۔ یہاں پہ اللہ پاک کے نام کا ذکر ہے اور اللہ پاک کی صفت کا ذکر ہے۔ تو جس طرح اللہ پاک کی ذات پاک ہے، اسی طرح اللہ پاک کے صفات بھی پاک ہیں اور اللہ رب العزت کے نام بھی پاک ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی پاک اور اللہ رب العزت کی صفات بھی پاک، اللہ رب العزت کے نام بھی پاک۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ اپنی ذات کے ذکر کا حکم فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ پاک یہ حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ میری ذات کا ذکر کرو، یعنی اللہ کا ذکر کرو، ذاتی نام کا ذکر کرو، اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کے نام کا ذکر کرو، رب کے نام کا ذکر کرو۔ جیسے ذات کا ذکر ضروری ہے، ایسے ہی نام کا ذکر بھی وہ ضروری ہے۔ ذات کے ذکر کے حوالے سے اللہ رب العزت ڈائریکٹ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، 5ویں پارہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں یہ نہیں ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهَ، تم اللہ کے نام کا ذکر کرو نہیں، بلکہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ڈائریکٹ نام لیں یا یوں کہیں اللہ کا نام، تو دونوں میں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کا ذکر کرو۔ کب فرمایا؟ کہ ہر حالت میں، قیامًا وقعودًا وعلی جنوبکم، کھڑے ہو تب بھی، بیٹھے ہو پھر بھی، لیٹے ہو پھر بھی، تم اللہ کا ذکر کرو۔ اور اللہ رب العزت اسی طرح سورہ انفال میں اور سورہ جمعہ میں 28ویں پارہ میں بھی اور 9ویں پارہ میں بھی اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، کثیرا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ رب العزت اپنا نام لے کے فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهَ، نہیں بلکہ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کا ذکر کرو، اور کتنا فرمایا؟ کثیرا، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے، تم اللہ کا ذکر کرو۔ اور اللہ رب العزت 22ویں پارہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، بہت بہت اللہ کا ذکر کرو۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ کی پاکی بھی بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ تو اللہ رب العزت اپنا نام لے کے فرماتا ہے ڈائریکٹ کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ تو جس طرح اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے، اسی طرح
اللہ رب العزت کے نام کے ذکر کرنے کا بھی اللہ پاک نے حکم دیا۔ سورہ مزمل میں اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے، سورہ مزمل کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے تو ذکر کر، وذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ جہاں اسم کا لفظ آ گیا، یعنی جس طرح اللہ اللہ کیا جائے یہ فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ اللہ اللہ کہنے کے علاوہ میرے ناموں کا ذکر کریں۔ اور ناموں کے اندر کئی نام آ جاتے ہیں، رب بھی نام ہے، اللہ رب العزت کا نام حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، تو یہ سارے اسماء ان کا بھی اللہ پاک فرماتا ہے میرے ناموں کا بھی ذکر کرو۔ اللہ رب العزت سورہ دہر میں فرماتا ہے 29ویں پارہ کے اندر ہی، وذکر اسم ربک، وذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر صبح و شام، نام کا ذکر کر صبح و شام۔ اور اگر اسم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو معنی یہ بنتا ہے، ادھر اللہ کریم نے فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ادھر یہ فرما دیا وذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلا، اپنے رب کے اسم کا تو ذکر کر صبح و شام۔ معنی یہ ہے کہ جس طرح اے بندے میں یہ حکم دیتا ہوں کہ میرا ذکر کر، اسی طرح میرے اسم کا بھی ذکر کر، یعنی میرے محبوب کا بھی نام اور میرے محبوب کا بھی ذکر تو کثرت کے ساتھ صبح و شام وہ کیا کر، اللہ کے حبیب کا ذکر بھی کیا کر۔ تو اللہ رب العزت کے نام جتنے بھی ہیں وہ نام بابرکت ہیں اور ان سے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت جس طرح یہ حکم دیتا ہے، ڈائریکٹ فرماتا ہے اللہ کا ذکر کرو، اسی طرح اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، نام کا بھی حکم دیتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے حدیث پاک کتاب التوحید کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، کہ بے شک اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 اللہ رب العزت کے نام ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ، کہ جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا وہ جنت میں چلا گیا۔ ناموں کو یاد کرنے کی ہی دیکھو کتنی برکتیں ہیں، کہ زبان سے ادا کرنا وہ تو اگلی بات ہے نا، جس کے دل کے اندر یہ نام آ گئے اور جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا، نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ اللہ رب العزت کے نام ایسے بابرکت ہیں کہ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع، اللہ رب العزت اس میں یہ ارشاد فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے پیارے محبوب آپ یہ فرما دو کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یعنی ذاتی نام لو یا اللہ پاک کے صفاتی نام لو، ایما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے سارے نام ہی حسین ہے، سارے نام ہی سونے۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، اور سورہ اعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، اللہ رب العزت کے نام جو ہیں وہ حسین ہیں، للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے نام حسین ہے، فادعوہ بہا، تم اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرو، جس نام سے بھی نام اللہ پاک کا نام لے کر تم پکارو۔ اللہ رب العزت کو سارے نام ہی پیارے ہیں، اللہ کے نام سارے ہی حسین ہیں، خوبصورت ہیں۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام لے کر اس کو پکارو، دعا کرو، اللہ پاک پھر بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اور کسی نام کو پکارو، صفاتی ناموں میں سے کسی نام کو پکارو، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پکارو،
پکارو، میرا نام لے کے پکارو. تو اللہ کا نام لے کے پکارنا، اس سے اللہ پاک دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. ایک حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا ذل جلال والاکرام، دعا مانگ رہا تھا، اور دعا کے دوران وہ یہ کہہ رہا تھا، یا ذل جلال والاکرام، اے جلال والے، اے اکرام والے. یہ اللہ پاک کے یہ صفاتی ناموں میں سے یہ نام لے کے پکار رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت کے اس نام کے ساتھ پکارنے کو سنا تو آپ نے اسے فرمایا، قد استجیب لک، سل، اے بندے، یا ذل جلال والاکرام کہنے والے، ضرور تیری دعا قبول کر لی گئی ہے، تو مانگ لے مانگ لے. یعنی اللہ کا نام لے کر رب سے مانگنا، یہ اللہ رب العزت کو یہ بھی پسند ہے، کیونکہ نام رب کے سارے ہی حسین ہیں. تو جس نام سے بھی رب کو پکاریں گے اللہ رب العزت ضرور اس کی لاج رکھے گا اور اللہ پاک دعا کو قبول فرما لے گا. اور اس ملا کے اندر گزشتہ درس قرآن میں نے ذکر کیا کہ نبی پاک کی ذات بھی مراد ہو سکتی ہے. تو معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ذکر کر لیا جائے دعا کے اندر اور نبی پاک کا نام لے لیا جائے اور نبی پاک پہ درود بھیج دیا جائے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے بھی دعا کو قبول فرما لیتے. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں 17ویں پارہ میں. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت ان کے بارے فرماتا ہے، وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. انت ارحم الراحمین، یہ ارحم الراحمین یہ اللہ پاک کو ہی وہ عرض کر رہے ہیں کہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والے. تو انہوں نے جب ارحم الراحمین کہا اور یہ نادا ربہ، اپنے رب کو پکارا، دعا کی اور عرض کیا کہ مولا مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری پہنچی ہے، مسانی الضر، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ کریم فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کر، ان کی پکار کو ہم نے قبول کر لیا. جب انہوں نے انت ارحم الراحمین کہہ کر میری بارگاہ میں دعا کی تو اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے دعا کو قبول کر لیا. فکشفنا ما بہ من ضر، تو جو ان کو وہ تکلیف پہنچی تھی، جو بیماری تھی، ہم نے اس کو ہٹا دیا، اس تکلیف کو ہٹا دیا، بیماری دور ہو گئی. تو اللہ رب العزت وہ دعا کو قبول فرماتا ہے جب اللہ رب العزت کے نام لیے جائیں دعا کے اندر. تو ناموں کی بڑی برکت ہے، جتنے نام بھی ذکر کریں، نام بدل بدل کے اللہ پاک کی بارگاہ میں ذکر کرتے جائیں، ہر نام کی اپنی تاثیر ہے. اور اللہ رب العزت وہ اپنے نام سے جو بھی کوئی اسے پکارے اللہ رب العزت اپنے نام کی برکت سے اس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ رب العزت یہ ذکر فرماتا ہے 12ویں پارہ میں سورہ ہود کے اندر کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی، ونادا نوح ربہ، یہ کب دعا کی تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کر لیا اور کشتی پہ سوار بھی ہو گئے اور طوفان نوح وہ نیچے سے بھی زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا، اوپر سے بھی آسمان کی طرف سے بھی پانی اترنا شروع ہوا اور ہر طرف پانی پانی پھیلتا گیا. تو اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، رب ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ جو تیرے ہوں گے ان کو میں بچا لوں گا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے.
جب رب کی بارگاہ میں یوں عرض کی تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ انہو عمل غیر صالح، وہ تیرا بیٹا جو ہے اس کے عمل ٹھیک نہیں، اعمال ٹھیک نہیں. انہو لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں، وہ تیرا ہے ہی نہیں. وہ جب تیرا نہیں بنا، تیری بات نہیں مانی، تو اب اس لیے اسے بھی یہ سزا دی جا رہی ہے، عذاب دیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی، اللہ کے نبیوں نے بھی جب دعائیں مانگی تو اللہ رب العزت کے نام لے لے کر رب کی بارگاہ میں عرض کی. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جب انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی تھیں تو دعا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 8ویں پارہ کے اندر سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آدم اور حوا علیہم السلام ان دونوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا. یہ ربنا، یہ رب کو پکارا جا رہا ہے، یہ اللہ پاک کا ذاتی نام نہیں ہے. ربنا، اے ہمارے رب، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین ہے کہ اللہ وہ ساری کائنات کا رب ہے، سارے جہانوں کا وہ رب ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے بھی جب دعائیں مانگی تو وہ عرض کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ دعائیں مانگی تھیں. اللہ رب العزت کے ایسی نیک بندے وہ جب دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت کے نام سے، ذاتی نام سے بھی پکارتے ہیں، اللہ پاک کے صفاتی ناموں سے بھی پکارتے ہیں، اور اللہ کے محبوب کا واسطہ بھی دیتے ہیں، اور اول آخر درود پاک بھی پڑھتے ہیں تاکہ یہ ساری برکتیں جمع ہو جائیں، اور جب دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لے. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو لکھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے پڑھا جاتا ہے اس کو لکھا بھی جاتا ہے. اور کوئی بھی کام شروع کیا جائے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، لیکن یہ سنت موقدہ نہیں ہے، غیر موقدہ ہے. اور جب کوئی تحریر ہو تو تحریر سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھنی چاہیے. جیسے پڑھنے میں ہے ایسے لکھنے میں بھی اس کو لکھنا بھی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن مجید کے اندر جیسے ہم پڑھتے ہیں اس کو، قرآن مجید کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا بھی گیا ہے، اور بار بار اس کو لکھا گیا ہے. ہر سورت کے شروع میں 313 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا گیا ہے. تو عام طریقہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پھر آگے اپنی تحریر کو شروع کیا جائے. کوئی کتاب لکھنی ہو، کوئی چیز لکھنی ہو تو برکت کے لیے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھنا چاہیے. لیکن بعض اوقات یہ ہے علماء وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آج کل یہ ہے کہ بے ادبی کی جاتی ہے کہ خط ہوتے ہیں لکھے جاتے ہیں، تو جب خط کو بھیجا جاتا ہے تو ڈاک خانے میں دیتے ہیں، ڈاکیا اس کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ ایسے ہی پھینک دیتے ہیں. ایسے ہی اس کو پکڑنے والے بعض اوقات ناپاک ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح پکڑ لیتے ہیں، کھول لیتے ہیں، ہاتھ بھی لگ جاتا ہے. تو بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد اس کے وہ لکھ دیے جائیں. 786 عدد ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہیں 786، 7، 8 اور 6. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ العزیز جب وہ یہ 786 لکھتے تھے تو پہلے 6 کو لکھتے تھے، پھر 8 کو، پھر 7 کو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ کوئی بھی کام جب اچھا کام شروع کرو تو دائیں جانب سے شروع کرو. تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ لکھائی میں بھی، حالانکہ عام طور پہ یہی ہے کہ پہلے 7 لکھیں پھر 8 پھر 6، انگلش میں لکھتے ہی ایسے ہیں الٹا، تو آپ ایسے پہلے 6 لکھ دیا کرتے تھے، پھر 8 پھر 7. تو یہ محبت ہے، جس قدر بھی ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیش نظر جہاں تک ہو سکے بندہ اس پہ عمل کرے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی غلامی
وہ سامنے ہے، نظر ہے۔ بہرصورت 786 لکھے جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ 786 کے نیچے لکیر کھینچ دیتے ہیں اور اس کے نیچے 92 بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ جو 92 لکھتے ہیں یہ عدد یہ ہے اسم محمد کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نامی اسم گرامی ہے یہ اس کا عدد ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر پہلے گزشتہ درس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اسم سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، ویسے تو اس میں بھی نبی پاک کا ذکر ہو گیا، اللہ کا ذکر بھی آ گیا، اللہ کے حبیب کا ذکر آ گیا، لیکن الگ طور پر الگ بھی ذکر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں تو محبت والے وہ نیچے نبی پاک کی اسم گرامی کا بھی عدد لکھ دیتے ہیں 92۔ اس پر کئی اعتراضات بھی کرتے ہیں بعض حضرات، وہ کہتے ہیں کہ یہ لکھنا مناسب نہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کی جگہ پر عدد جو ہے وہ عدد الگ شے ہے، بسم اللہ الگ شے ہے، یہ بسم اللہ کے قائم مقام نہیں بنتے، لہذا اگر اس کو لکھیں گے 786 کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اعداد کے اندر بھی تاثیر پائی جاتی ہے، اعداد میں بھی میں نے یہ پہلے ذکر کر چکا ہوں، کلمہ اللہ کے عدد، اسم محمد کے عدد، اور ان کے اندر وہ مطابقت ہے، اور پھر اکائی میں تبدیل کریں، جمع کریں، وہ کئی چیزیں وہ خوبیاں نظر آتی ہیں، اور 9 کے عدد کو بھی میں نے بیان کیا تھا۔ تو ایسے ہی آگے الف لام میم جب سورہ بقرہ کی ابتدا آئے گی وہاں بھی ذکر کیا جائے گا کہ یہ الف لام میم کے اندر وہ حساب کتاب وہ کیا ہے۔ تو بہر صورت یہ اعداد کی بھی برکتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو مخالفین بعض انکار کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، انہی کے جو بزرگ ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، ان کی تحریروں کو دیکھیں تو ان میں بھی یہ عدد نظر آتے ہیں۔ وہ بھی ان کے بڑے کئی وہ تعویذ بھی لکھا کرتے تھے، اور وہ تعویذ جو ہے وہ بھی جو لکھتے تھے وہ عدد نکال کے وہ لکھتے تھے۔ جب وہ عدد نکال کے تعویذ لکھ لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا تاثیر یہ اعداد کی بھی ہوتی ہے، اور اگر یہ ایسے ہی یہ عدد بنے ہوئے ہیں تو پھر عدد جو ہے الف کا 1 ہو اور با کے عدد 2 ہوں، اس کے بعد با کے بعد تو تا آتا ہے تو تا کے عدد 3 ہونے چاہیے، حالانکہ یہ عدد جو حروف تہجی میں ترتیب ہے اس کے مطابق وہ عدد نہیں ہے۔ تو جب اس کے مطابق عدد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ایسے محض عدد نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر ہر حرف کے عدد کے ساتھ ایک تاثیر بھی ہے اور اس کا ایک ربط بھی ہے۔ تو یہ 786 اس کو بھی یہ صرف اس لیے لکھا جاتا ہے کہ کچھ بعض وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بے ادبی اگر ہوتی ہے، یہ وہی عدد ہے، قائم مقام ہے، تو جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بے ادبی ہو رہی ہے تو یہ 786 اس عدد کی بھی تو بے ادبی ہوگی، لہذا یہ نہ لکھے جائیں۔ تو یہ مم وجہ جو ہے یہ اس کے قائم مقام ہے ایک لحاظ سے، اور ایک لحاظ سے یہ اس کے قائم مقام نہیں کہ عدد یہ ایک اور شے ہے، اس کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ہر چیز کے اندر یہ ہوتا ہے، مثلا ہم وضو کرتے ہیں اور غسل کرتے ہیں، اس میں فرق ہے۔ جب وضو کیا جاتا ہے اس میں 4 صرف فرض ہیں، جب غسل کرتے ہیں تو اس میں حکم یہ ہے کہ خوب پاکی حاصل کرو، اور خوب پاکی حاصل کرنے میں یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ فرض ہے، اور وضو کے اندر اس کو فرض نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ کہ یہ منہ اور ناک اس کی حیثیتیں 2 ہیں، 2 حیثیتیں۔ ایک لحاظ سے یہ منہ جو ہے یہ باہر جو چہرہ ہے اس کے ساتھ شامل ہے، جب منہ کو کھولیں تو اندر یہ نظر آ رہا ہے، جیسے چہرہ نظر آ رہا ہے ایسے ہی یہ منہ کا اندر والا حصہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ باہر ہے اور چہرے کے ساتھ ہے، اور اگر منہ کو بند رکھیں تو یہ اندر کا حصہ الگ شمار ہوتا ہے۔ تو جب غسل کا حکم ہے تو وہاں اس چہرے کو کیونکہ فرمایا گیا خوب پاکی حاصل کرو، تو یہ منہ کو ہم نے احتیاطاً یہ کہہ دیا کہ یہ بیر کا حصہ ہی ہے، اس کو بھی دو، یہ فرض ہے، ضروری ہے، اگر کلی نہیں کریں گے تو یہ غسل نہیں ہوگا۔ لیکن وضو کے اندر چونکہ سارے اعضاء کو دھونا وہ ضروری نہیں ہوتا تو اس کے اندر اس کو ہم نے اندر والا حصہ شمار کر لیا، حیثیتیں 2 ہیں۔ اب وضو کے اندر
اس کو اندر والا حصہ شمار کر لیا گیا اور غسل کے اندر باہر والا حصہ شمار کر لیا گیا، ایسے ہی یہاں یہ عدد جو ہیں ایک لحاظ سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہیں اور اس کی تاثیر بھی ان کے اندر ہے، اور ایک لحاظ سے یہ محض عدد ہے اور محض عدد ہونے کے لحاظ سے وہ بے ادبی نہیں بنے گی، اور بسم اللہ کے عدد کے لحاظ سے بے ادبی ہے۔ لہذا جب یہ خطوط کے اندر لکھا جاتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیا کریں کہ یہ عام عدد ہے جب بے ادبی ہو رہی ہو، اور جب آپ تحریر کر رہے ہیں کوئی چیز لکھ رہے ہیں اور شروع میں یہ عدد لکھ رہے ہیں اس وقت یہ سمجھا کریں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ پہ ہم یہ لکھ رہے ہیں، یہ اس کے عدد ہے اس لیے ہم یہ لکھ رہے ہیں۔ تو بہر صورت یہ عدد لکھنے یہ جائز ہیں، ناجائز نہیں، اس لیے کہ وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھنا ہے وہ بھی کوئی سنت مؤکدہ تو نہیں ہے، بہتر یہ ہے نا کہ لکھا جائے۔ اگر وہ ظاہری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل نہیں بھی لکھی گئی تو کیا حرج ہے؟ اس کے ساتھ ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ جب آپ تحریر کریں ادھر آپ عدد لکھ لیا کریں اور ساتھ ہی اپنی زبان سے پڑھ لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ وہ جو آپ نے خط لکھا ہے تحریر آپ کی ہے اس تحریر کو بھی بسم اللہ سے جو شروع کرنے کی بات ہے وہ پوری ہو جائے۔ آپ نے بسم اللہ سے اس اپنی تحریر کو شروع کیا ہے تو اب اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر ہی کام کو شروع کیا جائے، بلکہ مطلقاً فرما دیا کہ جو بھی کام برکت والا، جو بھی کام اہمیت والا، عظمت والا تم نے کرنا ہو تو بسم اللہ کے بغیر شروع نہ کیا جائے۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کو زبانی پڑھ لیا کریں، اور تحریر ایسی تحریر کہ جس کا یہ خطرہ ہو کہ بے ادبی ہوگی، کسی جگہ پہ یہ گرے گی یا ناپاک آدمی کے ہاتھ میں آئے گی، تو ایسی جگہ پر آپ احتیاطاً بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھیں، اس کی جگہ پہ عدد لکھ لیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے پاک پروردگار ہمارا یہ درس قرآن اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز۔ الہ العالمین ہمارے فہم کو زیادہ فرما، ہماری سمجھ اس میں اضافہ فرما، ہمارے علم کو اے پاک پروردگار مزید اس میں اضافہ فرما اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی محبت اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو محبت عطا فرما، قرآن فہمی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن پاک کے احکامات پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو محبت عطا فرما، اطاعت نصیب فرما، اپنے محبوب کی سب کو غلامی عطا فرما، دین دنیا آخرت سب کی بہتر بنا۔ الہ العالمین سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو، جو بیمار ہیں پاک پروردگار سب کو صحت تندرستی عطا فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین صوفی غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ کے قبر انور کو اے پاک پروردگار اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما، اے پاک پروردگار تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما، اے پاک پروردگار ان کے یہ لگائے ہوئے پودے کو اے پاک پروردگار اس کو مزید پھل عطا فرما اور اس پہ برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو قیامت کے دن شفاعت نصیب ہو۔ ونفوض امورنا الیک انک بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول